بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے اس حلقے میں جو جدید مناہج کی حقیقت سے متعلق منعقد ہوا ہے، اس میں ہمارے سامنے ایک بہت ہی زیادہ اہم اور حساس سوال ہے۔ یہ سوال ہے سوال نمبر 80 اور ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 414 پر ہے۔ سائل کہتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت دین کی دشمن ہے اور دعات پر سختی کرتی ہے، آپ انہیں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سعودی عرب کی حکومت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے یہ دین کی دشمن ہے اور دعات پر سختی کرتی ہے، ایسے لوگوں کو آپ کی کیا نصیحت ہے؟ تو اب سوال جو ہے وہ دو نقطوں سے متعلق ہے، دین کی دشمنی اور دعات پر سختی کرنے سے متعلق ہے۔ سارا مسئلہ اسی نقطے پر مرکوز ہے کہ وہ دین کیا ہے جس کی دشمن ہے سعودی حکومت، اور وہ دعات کون سے ہیں جن پر سعودی حکومت سختی کرتی ہے۔ لیکن سوال کرنے والے نے سوال دو نقطوں پر ہی کیا ہے کہ حکومت دین کی دشمن ہے اور دعات پر سختی کرتی ہے، تو نصیحت کیا ہے ایسا کہنے والوں کے لیے؟ آپ کیا انہیں نصیحت فرمائیں گے؟ جواب میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے بہت ہی مختصر اور جامع بات کہی ہے۔ کہتے ہیں سعودی حکومت جب سے قائم ہوئی ہے دین اور دینداروں کی نصرت اور حمایت کر رہی ہے۔ سعودی حکومت جب سے قائم ہوئی، اس کا قیام جب سے ہوا ہے، اس وقت سے آج تک سعودی حکومت کا کام یہی ہے کہ وہ دین کی مدد کرتی ہے اور دینداروں کی مدد کرتی ہے، دین کا سپورٹ کرتی ہے، دینداروں کا سپورٹ کرتی ہے۔ ان کے لیے جو بھی ان کے بس میں ہوتا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں۔ یہ سعودی حکومت کی یعنی حقیقت ہے، اس کی دین اور دعوت کے سلسلے میں، دعات کے سلسلے میں حقیقت یہ ہے۔ کہتے ہیں اس کا قیام ہی اسی بنیاد پر ہوا ہے، سعودی حکومت کا قیام اسی بنیاد پر ہوا ہے، خالص دین کی بنیاد پر اس حکومت کا قیام ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ سرسری طور پر جو سعودی حکومت کی تاریخ کے سلسلے میں باتیں جانتے ہیں، اتنی ہی بات ہمارے لیے کافی ہے اس بات کو جاننے کے لیے کہ سعودی حکومت کے اندر عوام میں، ذمہ داروں میں، وزراء میں، ملوک میں عملی کوتاہیاں ہوں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، کمیاں ہوں، گناہوں کے، معاصی کے کام ہوں، اس سے انکار نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، ان سے بلا شبہ غلطیاں، معاصی، منکرات ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے کہ اس پورے خطے میں، عرب کے جزیرۃ العرب میں جو قبر پرستی، جو شرکیات کے مظاہر دکھائی دیتے تھے، اسی کا خاتمہ کرنے کے لیے سعودی حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ یعنی شرک اور بت پرستی کو اور اس کے مظاہر کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر خالص توحید کا علم بلند کیا جائے، خالص توحید کا جھنڈا بلند کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت پر عمل کرنے کا مشن لے کر کے حکومت قائم ہوئی ہے۔ بدعات کا، خرافات کا، نفس پرستی کا اور جیسے تیسے مختلف افکار، نظریات لوگ بنا لیتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے سعودی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ تو صاف کہتے ہیں کہ اس کا قیام ہی اسی بنیاد پر ہوا ہے، اور یہ حکومت بر وقت جو ہر جگہ ہے، یہ اس کا اعتراف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جن کے سینے سعودی حکومت یا وہاں کے امراء، وزراء یا وہاں کے علماء کے سلسلے میں حسد اور عناد کی بنیاد پر جل کر خاک نہیں ہو گئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ آج بھی بہت کچھ اختلاف رکھنے کے باوجود بھی
سعودی حکومت کی اس خدمت کا اور اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں جو بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اور یہ حکومت بر وقت جو ہر جگہ مالی تعاون کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے، مالی تعاون کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں کی مدد کے لیے مالی تعاون سعودی حکومت کی تاریخ کا بہت بنیادی حصہ ہے. انہیں جب جیسی جیسی طاقت رہی ہے انہوں نے مسلمانوں کے تعاون کے لیے ضرور ہاتھ بڑھایا ہے اور تعاون کیا ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ سعودی حکومت ہر جگہ مالی تعاون کے ذریعے مدد کر رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اسلامی مراکز اور مساجد کی تعمیر کر رہی ہے. اسلامی مراکز یعنی دینی دعوتی مراکز جہاں سے دین کا کام ہو، دعوت کا کام ہو، اور ایسے ہی مساجد اس کی تعمیر کر رہی ہے. ایسے ہی دعات بھیج رہی ہے. دعات پوری دنیا کے اندر ہزاروں دعات سعودی حکومت کی طرف سے مبعوث ہیں، اور ان کی تنخواہ، ان کی اخراجات اور ان کے بہت سارے لوازمات کا بجٹ سعودی حکومت برداشت کرتی ہے. وہاں کی منسٹری کے الحمدللہ تحت یہ سارے کام انجام پاتے ہیں. دنیا کے چپے چپے میں الحمدللہ ہزاروں دعات میرے بھائیوں، ہزاروں دعات ہیں جو بھیجے گئے ہیں، اور برسوں سے الحمدللہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں یا جہاں جہاں انہیں بھیجا گیا ہے، مامور ہیں جس جگہ پر، وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس کے سارے اخراجات سعودی حکومت کے ذمے ہیں. تو دعات بھیج رہی ہے. ایسے کتابیں اور سر فہرست قرآن کریم شائع کر رہی ہے. میرے بھائیوں، سعودی حکومت کا یہ بھی بہت عظیم الشان کارنامہ ہے، اسلامی تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسلامی کتابوں کی اشاعت کرنا اور اسے مفت دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا. اسلامی لائبریریوں میں سے شاید کوئی لائبریری ایسی ہو جہاں پر سعودی حکومت کی مطبوعات یا ان کے اپنے بجٹ سے شائع کر کے مفت میں معمولی اخراجات کے ساتھ ان تک نہ پہنچ گئی ہو اور وہاں کے علماء طلبہ اسے فائدہ نہ اٹھاتے ہوں. اور خاص طور پر قرآن کریم، ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم پرنٹنگ پریس سعودی عرب کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر قائم ہے، جسے شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا. اور بہرحال آج بھی وہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا پرنٹنگ پریس ہے، اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اور اپنی جدت اور معیار کے اعتبار سے میرے بھائیوں، اور اپنی کارکردگی کے اعتبار، انتاج کے اعتبار سے. یعنی اتنا بڑا پریس ہے کہ جتنا کام ہو کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اتنا شاید دنیا کے کسی پریس سے نکلتا ہو. 2.5 لاکھ اسکوائر میٹر میں تو بہت پہلے تھا پریس. ہماری اپنی پرانی معلومات کے مطابق جب جامعہ اسلامیہ میں ہم زیر تعلیم تھے تو 2.5 لاکھ اسکوائر میٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور اب اور بھی توسیع ہوئی ہوگی، کیونکہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں 10 سے 15 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. تو بہرحال یہ ہے جہاں سے اتنی بڑی تعداد میں قرآن کریم اور دیگر کتابیں شائع ہوتی ہیں. ایسے علمی درسگاہیں اور شرعی کالجز کھول رہی ہے. آپ سوچئے کہ علمی درسگاہیں، شرعی علوم کی درسگاہیں، اور ایسے ہی عصری علوم سے متعلق یونیورسٹیاں اور کالجز سعودی عرب کے اندر قائم ہیں. یہ بھی سعودی عرب کے کارناموں میں سے ہے. ایسے شریعت اسلامیہ کا نظام قائم کر رکھا ہے. یہ وہ خلاصہ ہے جو شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے چند جملوں میں سعودی حکومت کی کارکردگی کو اور ان کی خدمات کو اکٹھا بیان کر دیا ہے. شریعت اسلامیہ کا نفاذ کا نظام قائم کر رکھا ہے. میرے بھائیوں، دنیا کا واحد ملک ہے نا جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے، حدود کا، قصاص کا. آج بھی اس طرح کے نمونے ہمارے سامنے اگر کہیں نظر آتے ہیں تو صرف اور صرف وہ مملکت سعودی عرب ہے. ایسے ہی اور ہر شہر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک مستقل شعبہ قائم کر رکھا ہے. میرے بھائیوں، یہ بھی دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں پر مستقل شعبہ اس پر کام کر رہا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام مستقل طور پر اگر کہیں ہو رہا ہے ایک محاذ بنا کر کے، ایک ذمہ داری کے اعتبار سے، تو وہ سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے. شیخ صالح فوزان ان چند باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اس حکومت کی اسلام اور مسلمانوں کی نصرت و حمایت کی روشن دلیلیں ہیں.
سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا جن لوگوں کے بارے میں، یہ کیا تھا کہ ان کا کیا کہنا ہے، سعودی حکومت دین کی دشمن ہے، اور سعودی حکومت جو دعات ہیں، علماء ہیں، دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان پر شکنجہ کستی ہے، ان پر سختی کرتی ہے۔ تو اب شیخ صالح فوزان یہی سمجھا رہے ہیں کہ اتنے سارے کام یہ سعودی حکومت کر رہی، اور شروع سے جب سے اس ملک کا قیام ہوا ہے تبھی سے وہ دین اور دعوت کے معاملے میں یہ ساری خدمات انجام دے رہی ہے۔ اب یہ حکومت یہ ساری چیزیں انجام دے رہی ہے تو آپ کی بات جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ان کی بات کہاں صحیح ہو سکتی ہے کہ دین کی دشمن ہے؟ دین کی دشمن ہے یا دین کی حمایت کرنے والی ہے، دین سے محبت کرنے والی ہے، دین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے والی ہے؟ تو یہ تو سراسر الزام ہے سعودی حکومت کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اور ساتھ ہی منافقوں اور شرپسند فسادیوں کے حلق میں کانٹے کا سبب ہے۔ یعنی جہاں ہم کو آپ کو یہ ساری باتیں سن کر کے، سعودی حکومت کی خدمات اور ان کے کارناموں کو سن کر کے اور دیکھ کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ سعودی حکومت کس طرح سے دین اور دین کی دعوت اور تعلیم کے سلسلے میں کس قدر فکر مند ہے اور اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ اس پر محنت کر رہی ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، تو ان سارے کاموں سے کیا کہہ رہے ہیں، منافقوں اور شر پسند فسادیوں کے حلق کا کانٹا بھی ہے۔ یعنی یہ چیز انہیں نہیں بھاتی ہے، انہیں پسند نہیں آتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو وہ اپنے مفاد کے مطابق چونکہ نہیں پاتے ہیں اس لیے اس کو دین کی خدمت شمار نہیں کرتے، اسے دین کی خدمت شمار نہیں کرتے۔ دین کی خدمت شمار کب کریں گے؟ جب ان کے موقف، ان کے مشن اور ان کی سوچ اور ان کے عقیدہ و نظریے کے مطابق سعودی حکومت کام کرے، تب اس کو کہیں گے کہ وہ واقعی دین کا کام کر رہی ہے۔ اتنے سارے کام کرنے کے باوجود بھی وہ سعودی حکومت کو دین کا دشمن کہہ رہی ہے۔ تو آپ سوچیے کہ کتنی بڑی بات ہے یہ، اتنی بڑی بڑی سچائیوں کو کیسے کوئی آدمی نظر انداز کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سعودی حکومت کیا ہے، یہ دین کی دشمن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں شیخ، کہتے ہیں گرچہ مشرکین اور بدبادنوں کو ناگوار ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا ناصر و مددگار ہے، گرچہ مشرکین اور بدبادنوں کو ناگوار ہو۔ یعنی سعودی حکومت یہ سارے کام کر رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب چل رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے، گرچہ جو اسے پسند نہیں کرتے ہیں انہیں اچھا نہ لگے، لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی حکومت کو قائم و دائم۔ یہ بات شیخ صالح فوزان حافظ اللہ اپنے مختصر جواب میں کہہ رہے ہیں۔ جو نکتہ اب اس جواب کے اوپر قابل وضاحت ہے، اس سلسلے میں شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیے میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس جواب میں اختصار سے کام لیا ہے، مختصر جواب ہے نا، واضح انداز میں، سلیس انداز میں، اور کہہ لیجئے کہ شواہد اور دلائل کی روشنی میں کہ سعودی حکومت یہ سارے کام کر رہی ہے، کہاں دین کی دشمنی ہے، کہاں دعات کے اوپر سختی کر رہی ہے؟ بھئی دعات بھیج رہی ہے، دعات کے پیچھے پیسے خرچ کر رہی ہے، ان کے اخراجات کا انتظام کر رہی ہے، اپنے ملک کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی علماء اور دعات کی پورے طور پر کفالت کر رہی ہے، ان کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے، بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بھی دعات بھیج کر کے ان کے بجٹ کا انتظام کر رہی ہے، ان کے اخراجات کا انتظام کر رہی ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو کہاں یہ دین کی دشمن ہے، اور کیسے یہ دعات کے اوپر سختی کر رہی ہے؟ دعات کو تو پروموٹ کر رہی ہے، دعات کو تو حوصلہ دے رہی ہے کہ وہ فارغ البال ہو کر کے اطمینان کے ساتھ معاشی مسائل ان کے حل ہو جائیں یا بہت حد تک آسان ہو جائیں، اس کے ساتھ میں وہ دنیا کے کونے کونے میں کیا کریں، پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پھیلائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پھیلائیں، امت کے سلف کا منہج اور عقیدہ پھیلائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد جو دعات کی ہے، علماء کی ہے، یا مثال کے طور پر سعودی عرب کی یونیورسٹیوں سے، جامعات سے فارغین کی ہیں، انہیں سعودی عرب کی اسلامی منسٹری نے، وزارت الشؤون الاسلامیہ نے، میرے بھائیوں، بہت پہلے سے بہت دور دراز علاقوں میں بھیجا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے ایسے علماء بھی ہیں جو وطن عزیز ہندوستان کے ہیں، ان کا وطن یہاں ہے، وہ ملک کے ہیں ہمارے، لیکن
کسی کو 25 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال گزر گئے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی فلاں ملک میں ہے، کوئی فلاں ملک میں ہے، کوئی عرب میں ہے، کوئی عرب کے علاوہ یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، افریقہ میں ہے۔ انہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہیں سعودی حکومت نے بھیجا ہے، مبعوث کیے گئے اور وہاں پر ان کو بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو خالص منہج ہے صحابہ سلف کا، اسے وہ وہاں پر پھیلائیں۔ تو یہ بہرحال سراسر سعودی حکومت کے اوپر الزام ہے۔ اس طرح سے یہ شواہد کے ساتھ بھی اور حوالوں کے ساتھ بھی یہ مختصر جواب شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ہے۔ اب اس پر جو تعلیق ہے شیخ جمال بن فریحان الحارثی کی، اس سے آپ کو مزید بہت ساری باتیں واضح طور پر سمجھ میں آ جائیں گی۔ شیخ جمال بن فریحان الحارثی حاشیہ نمبر 1 میں، یعنی جو جواب کے اخیر میں ہے، صفحہ نمبر 415 پہ، اس میں کہتے ہیں ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قبر اور آستانہ موجود نہیں ہے۔ لوگ قبروں اور مزاروں کو نعمت سمجھتے ہیں، قبروں مزاروں کی پرستش اور ان پر جانے، ان کا درشن کرنے کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اتنے ہزار مزارات ہیں، ہمارے فلاں شہر کے اندر اتنے سارے مزارات ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے، جن کی پرستش ہو رہی ہے، جن پر عرس کیا جا رہا ہے، جن پر میلے ٹھیلے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی میرے بھائیوں، مسلمانوں کی حالت۔ اور یاد رکھیں، کیا ایشیا اور کیا افریقہ، کیا بر صغیر یا کیا خلیج کے بہت سارے ممالک اس میں شریک ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے، جہاں پر بہت ساری قبریں ہیں، بہت سارے مزارات ہیں، جہاں عالمی سطح پر دنیا کے لوگ پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حق میں ان اولیاء کو، ان صالحین کو یا ان مدفون لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ رکوع غیر اللہ کا کیا جا رہا ہے، سجدے غیر اللہ کی کیے جا رہے ہیں، طواف اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ بہت سارے مزارات کی قبروں کی کیے جا رہے ہیں، ان سے ہر طرح کی عبادت کے کام ان کے لیے کیے جا رہے ہیں، چھوٹے کام بڑے کام۔ تو ایسی حالت میں جب اسلام کے بہت سارے نام لیوا فرقے، بہت سارے افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے جو سب سے بڑے مظاہر ہیں، یعنی قبروں اور مزاروں پر سجدے کرنا، رکوع کرنا، وہاں پر عبادات کے مراسم انجام دینا، اس پر فخر کرنے والے مسلمان ہوں، ایسی حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہو، ایسے وقت میں اتنی بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر یہ نعمت ہے۔ سعودی حکومت کے بارے میں شیخ جمال کہہ رہے ہیں ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قبر اور آستانہ موجود نہیں ہے۔ آپ سوچیے، مدینۃ الاولیاء کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، یعنی شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں اتنے سارے بزرگوں کی قبریں ہیں اور ان پر عرس لگ رہا ہے، میلہ لگ رہا ہے، وہاں پر درشن ہو رہے ہیں، سالانہ، ماہانہ، ہفتہ واری لوگوں کا جانا آنا ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، چادریں ڈالی جاتی ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، مردوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، بچوں کا جمگٹا ہوتا ہے، کیا مسلم ہیں کیا غیر ہیں، سب کی بھیڑ لگتی، اسے فضیلت سمجھا جا رہا ہو، اس قدر پستی اسلام کے نام لیواؤں کے اندر ہو چکی ہے۔ تو جب شرک اور کفر کے، بدعقیدگی کے ان مظاہر کو مسلمان اسلام کے نام لیوا اگر اپنے لیے اہمیت اور فضیلت کا سبب سمجھتے ہوں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر بدعقیدگی میرے بھائیوں اور کس قدر شرک جو ہے اسلام کے بہت بعض نام لیواؤں میں داخل ہے اور واقعی طور پر موجود ہے۔ تو شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قبر، کوئی مزار اور کوئی آستانہ نہیں۔ یہ نعمت ہے میرے بھائیوں، یہ نعمت ہے کہ قبروں مزاروں کی پرستش نہ ہو، کسی غیر اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت کا ایک ذرہ بھی صرف نہ کیا جائے، یہ ہے نعمت۔ قبر پرستی، مزار پرستی، بزرگ پرستی، اولیاء کی قبروں پر جا کر کے سر ٹیکنا، ان کے آستانوں پر پہنچ کر کے اپنی حاجات کا سوال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ ملک، ہمارا وطن، فلاں شہر یا فلاں بستی فلاں کے دم سے ہے، یہ کس قدر پستی ہے، بدعقیدگی ہے۔ سوچیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہمارے بہت سارے بھائی،
ہمارے یہاں وطن عزیز ہندوستان کی بات چل رہی ہے کہ وطن عزیز ہندوستان کے سلطان فلاں ہیں، فلاں اس ملک کو سنبھالے ہوئے ہیں، فلاں اس ملک کو لے کر کے چل رہے ہیں. یہ حالت مسلمانوں کی ہے. تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. میرے بھائیوں کہ اسلام کے نام لیوا شرک کے اندر مبتلا ہوں، قبر پرستی کے اندر مبتلا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حوالے کر رہے ہوں. نعمت یہ ہے. اصل نعمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سر کو اپنے لیے خاص کر لے، یہ سر کسی غیر کے سامنے نہ جھکے. یہ نعمت ہے. اور یہ نعمت میرے بھائیوں آئی ہے، یہ نعمت آئی ہے اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے جس راستے پر چل کر یہ نعمت مل سکتی ہے. ورنہ جہاں کی بات کہی جا رہی ہے سعودی عرب ہی کی، وہاں پر یہ ساری چیزیں موجود تھیں. قبر پرستی بہت زیادہ تھی، مزارات کی میرے بھائیوں اور گنبدوں کی ایک فضا آپ کو دکھائی دیتی. ماضی کی کوئی تصویر اگر آپ نے دیکھی ہو تو شاید آپ کو اس چیز کا صحیح اندازہ ہو. صحابی کی قبر پر، تابعی کے قبر پر، امام کی قبر پر، بزرگ کی قبر کے اوپر چھوٹے بڑے گنبدوں کا ایک سلسلہ آپ کو دکھائی دیتا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے الحمدللہ اس شرک کے مظاہر کو، قبر پرستی کو ختم کیا، گنبدوں اور قبوں کو ڈھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، آپ کی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں الحمدللہ عمل کر کے ان تمام شرکیات کے مظاہر سے ملک کو پاک کیا. حرمین شریفین کے اندر خاص طور پر اس قدر شرک چل رہا تھا، اس قدر بدعقیدگی عام تھی، اس قدر قبر پرستی عام تھی، آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا، اتنی ساری برائیاں. تو یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعودی حکومت کو یا وہاں کے رہنے والوں کو عطا فرمائی ہے. اور اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. اس نعمت کا اظہار جاہلیت سے جب نکلے، اسلام کی نعمت صحابہ کرام کو ملی تو انہوں نے اس اسلام کی نعمت پر اللہ کی حمد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کیا. کیا کہا تھا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحمہ نجاشی کے دربار میں کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا جب سوال کیا کہ تمہارا جو نبی ہے وہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ اس کی شکایت کرنے کے لیے تمہاری قوم کے 2 لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، تمہارا نبی تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ جعفر طیار نے لمبی تقریر کی اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے نہ جانے کس کس کی پوجا کرتے تھے. کننا نعبد الاوثان والاصنام، ہم مورتیوں کی، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. اس نبی نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ عبادت کا سچا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں یہ تعلیم ملی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، کیسے شرکیات کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی. ایسے ہی میرے بھائیوں وہ تو بڑی جہالت تھی، عام جاہلیت تھی. وہ جاہلیت تو اب نہیں آئے گی دنیا کے اندر، لیکن اس طرح کی چھوٹی جاہلیتیں آتی رہیں گی. کہیں قبر پرستی ہے، کہیں شرک ہے، کہیں بدعقیدگی ہے، کہیں بدعات ہیں، کہیں خرافات ہیں، کہیں اور بہت سارے جاہلی رسم و رواج مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے. تو جزوی جاہلیت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کلی جاہلیت جو تھی وہ جاہلیت اب دوبارہ نہیں آ سکتی ہے. میرے بھائیوں تو یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اتنی اہم ہے کہ ہم پر یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے ہاں کوئی قبر اور آستانہ موجود نہیں ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت ہو رہی ہو یا اس کا درشن کیا جا رہا ہو. بتائیے، اللہ کی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، آپ کے بغل میں صاحبین کی قبر ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی درشن کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہاں سے پلان کرے اور سفر طے کر کے جائے کہ درشن کرے گا، زیارت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے صاحبین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں.
اسلام نے کس قدر اپنے ماننے والوں کو قبر پرستی سے یا اس کے راستوں سے کس طرح سے بچایا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے. تو صاف صاف یہ بات کہہ رہے ہیں جیسا کہ سعودی عرب کے علاوہ دیگر ممالک کا حال ہے. واقعی یہ عجیب امتیاز ہے کہ اس وقت روئے زمین پر صرف اور صرف واحد ملک سعودی عرب ہے جہاں پر کسی قبر یا مزار کی پرستش نہیں ہو رہی. کوئی قبر یا مزار اس طرح سے ہے ہی نہیں جس طرح سے دنیا کے اندر قبروں کو مزاروں کو دیکھا جاتا ہے. اور سعودی عرب کے علاوہ کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی قبر کی، کسی آستانے کے، کسی مزار کی میرے بھائیوں لوگ درشن کرنے کے لیے نہ جاتے ہوں، خواہ اندر کے لوگ ہوں یا دور دراز سے لوگ آنے والے ہوں. تو یہ بہت بڑا انعام ہے. اچھا، اب یہاں یہ جو بات کہی شیخ جمال نے، اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس سے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو سوال میں پوچھا گیا ہے کہ سعودی حکومت، لوگ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت دین کی دشمن ہے، تو سب سے بڑا دین تو توحید ہے. دین کی اساس توحید. مخلصین لہ الدین، مخلصا لہ دینی، اپنی عبادت کو، اپنی توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے. عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے. یہ اس ملک کا امتیاز ہے. آپ بتاؤ کس حساب سے یہ ملک توحید یا دین کا دشمن ہے؟ کس معیار سے، کس پیمانے سے سعودی حکومت دین کی دشمن ہے؟ توحید کا اتنا بڑا کام سعودی حکومت کے سوا آپ کو پوری دنیا کے کسی ملک میں دکھائی نہیں دے گا. اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح سے اس حکومت نے ملک کے طول و عرض میں دعوت و ارشاد کے مراکز کھول رکھے ہیں. دعوت و ارشاد کے مراکز، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی پرانی معلومات کے مطابق تقریباً 200 کے قریب اجانب یعنی جو غیر سعودی ہیں اور وہاں پر مختلف ملازمتوں میں یا مختلف کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، روزی روٹی کے لیے سعودی عرب آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے، ان لوگوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ایمان عقیدے عمل کی اصلاح کرنے کے لیے تقریباً 200 آفسیں، 200 مراکز قائم تھے، جس میں سب سے زیادہ آفسیں القصیم جو وہاں کا ایک منطقہ ہے، اسٹیٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں، تقریباً 45 کے قریب مراکز ایک ہی اسٹیٹ میں قائم تھے. اس کے علاوہ مختلف جو علاقے ہیں، ریاض ہے، دمام ہے، شرقیہ وغیرہ، تمام علاقوں کو ملا کر کے تقریباً 200 کے قریب مراکز قائم تھے. بقیہ جو وہاں دعوت و ارشاد کا شعبہ ہے وہاں کے اپنی عوام کے لیے، وہ تو ہر جگہ قائم ہے، ہر جگہ قائم ہے اور بہت بہت بڑی تعداد میں قائم ہے. تو سعودی حکومت وہاں کے اپنے عوام کی تعلیم و تربیت کے لیے، دینی رہنمائی کے لیے اتنا بڑا نظام، باہر سے جو لوگ کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ روزی روٹی بھی حاصل کریں اپنی اور روحانی غذا بھی حاصل کریں، خالص توحید اور سنت کا پیغام لے کر کے اپنے ملکوں میں جائیں اور وہاں بھی توحید و سنت کا کام کریں. اور اس کے علاوہ دعات کو دنیا کے کونے کونے میں بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کا پیغام عام کرنے کے لیے اتنی بڑی کوششیں، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کا کام سعودی حکومت کر رہی ہے. اللہ کے گھروں میں حفظ قرآن کے حلقات قائم کر رکھے ہیں. مسجدوں میں بہت بڑا نیٹ ورک، ساری مسجدوں میں یہ مسئلہ موجود ہے. کیا؟ جمعیت تحفیظ القرآن الکریم. جمعیات تحفیظ جو ہے نا سعودی حکومت نے جو قائم کیا ہے وہ بہت ہی مضبوط، ساری مسجدوں کو مربوط کر دیا ہے. کیا بچے، کیا بچیاں، سب کے سب ایک بہت ہی اچھے ماحول میں، بہت ہی اچھے نظم و ضبط کے ساتھ الحمدللہ قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اپنے سینے محفوظ کر رہے ہیں، اسے تجوید کے قواعد اور اصولوں کی روشنی میں، مخارج کے ضابطوں کی روشنی میں میرے بھائیوں. اور آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آج تو میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ہر چیز سب لوگوں کے سامنے ہے، عام ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا جو حق ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سعودی حکومت میں ہونے والے جو یا وہاں جو نظم و ضبط بنا ہوا ہے اس میں جو طلبہ حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں یا مخارج یا تجوید کی مشق کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی نمائندگی کرنے والے وہاں کے لوگ ہیں. شک نہیں
کہ اور بھی بہت سارے ممالک میں، عرب ہوں یا ایسے افریقہ کے بہت سارے ممالک میں الحمدللہ، یا ہمارے ایشیا کے ممالک میں یا وطن عزیز کے اندر بھی یقیناً بہت کچھ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن جو کچھ آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گا شاید پوری دنیا میں کسی اور ملک میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ لہذا ان کوششوں اور قربانیوں کو ناپید کر کے، یعنی کیا مطلب؟ ان سب کو دفن کر کے، اتنی ساری قربانیاں، اتنی ساری خدمات سعودی حکومت کی ہیں، ان تمام کو دفن کر کے محض لغزشوں کی ٹوہ میں لگے رہنا کسی طرح مناسب نہیں۔ صرف لغزشیں، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ خلل ہے، یہاں یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے کارنامے اور اتنی ساری کوششیں، اتنی ساری اچھائیاں، ان کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کو ایک دم دفن کر دیا جائے، ان کو شماری نہ کرے کوئی، اور چند جو غلطیاں انسانی اور بشری بنیاد پر ہوتی ہیں ان غلطیوں کو لے کر کے اچھالنا اور اس کی ٹوہ میں پڑنا، اس کو کھودنا، کوریدنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، یہ انصاف کے قریب نہیں ہے، یہ قرینہ قیاس نہیں ہے، قرینہ انصاف نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اب یہ بات پہلے والے نقطے سے متعلق ہے کہ دین کی دشمن ہے جو کہا گیا نا سوال کے اندر، تو شیخ صالح فوزان نے بھی اس کی وضاحت کی اور شیخ جمال نے بھی اتنی باتوں سے اس کی مزید وضاحت کر دی۔ اس کے بعد دوسرا جو حصہ تھا کہ دعات پر سختی کرتی ہے۔ بہت سارے علماء کو ان کی سرگرمیوں پر سعودی حکومت روک لگاتی ہے، ان کے کاموں کو بین کرتی ہے، ان کی کتابوں پر روک لگاتی ہے، ان کے دروس پر روک لگاتی ہے، ان کے خطبوں پر روک لگاتی ہے۔ بالکل یہ حق ہے، سچ، اسے انکار نہیں ہے، لیکن وہ کون سے دعات، وہ کون سے علماء ہیں، وہ کون سی سرگرمی ہے جس سرگرمی کی بنیاد پر سعودی حکومت نے کسی دائی پر روک لگایا؟ تو کیوں لگایا؟ یہ اصل نقطہ سمجھنے کا ہے۔ تو یہ سوال کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کے جواب کی وضاحت میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی کہتے ہیں، رہا یہ کہنا کہ حکومت دعات پر شکنجہ کستی ہے تو یہ بات صحیح ہے۔ شیخ جمال یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رہا یہ کہ سعودی حکومت دعات پر سختی کرتی ہے، شکنجہ کستی ہے، یہ الزام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ شیخ جمال یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت شکنجہ کستی ہے، سختی کرتی ہے، یہ سعودی حکومت پر الزام ہے، یہ بات صحیح نہیں، یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ شیخ جمال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ شکنجہ کستی ہے، سختیاں کرتی ہے سعودی حکومت، یہ بات صحیح ہے۔ بلا شبہ حکومت گمراہی کے دعات، بھائی دعات کافی نہیں ہے نا، دعات کافی نہیں ہے، بلکہ دعات ہدایت کی ضرورت ہے۔ دعات دائی کو کہتے ہیں، دائی کی جمع دعات ہے نا، لیکن دعات کیسے ہونا چاہیے؟ دائی ہدایت ہونا چاہیے، دائی ضلالت نہیں ہونا چاہیے، ہدایت کی رہنمائی کرنے والا ہو، اچھائیوں کی، سچائیوں کی، صحیح عقیدے کی، خالص سنت کی، سلف امت کے راستے کی رہنمائی کرنے والے دعات ہونا چاہیے، نئے کی دعات ہونا چاہیے۔ ہے دائی لیکن گمراہی کی طرف بلانے والا دائی ہے، شرک کی طرف بلانے والا دائی ہے، بدعات کی طرف بلانے والا دائی ہے، اپنی ہوس اور خواہشات نفسانی کی طرف بلانے والا دائی ہے۔ ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے ایک لفظ میں سمیٹ دیا، دعات علی ابواب جہنم۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ دعات علی ابواب جہنم، کچھ دائی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دائی ہوں گے، وہ بھی دائی ہوں گے، لیکن وہ دائی کس کے ہوں گے؟ جہنم کے دائی ہوں گے، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، نفس پرستی کی طرف، نہ عقیدہ توحید کا، نہ راستہ سنت کا، نہ منہج صحابہ کا، تابعین کا۔ میرے بھائیوں، فکر نہ قرآن کی نہ سنت کی، سوچ نہ قرآن کی نہ سنت کی، اپنی ہوس، اپنی خواہشات نفسانی، اپنا مادہ، اپنی سیاست، اپنا نظریہ، اس کی تائید کے لیے وہ دعوت دینے والے ہوں گے۔ تو سعودی حکومت شکنجہ کستی ہے کس پر؟ گمراہی کے دعات اور منہج سلف کے مخالفین پر یقیناً شکنجہ کستی ہے۔
تو یہ الزام نہیں ہے، سچ ہے، لیکن اتنی بات غلط ہے کہ دعات کہہ دیا جائے اور دعات کی وضاحت نہ کی جائے کہ کن دعات پر سعودی حکومت شکنجہ کستی ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں ہے آخر؟ جن چند پر شکنجہ کسا ہوگا سعودی حکومت نے، وہ چند ہیں، ان کے مقابلے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کام کر رہی ہے دعوت کی، اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے مشن پر، یعنی اپنے اپنی ذمہ داری پر لگی ہوئی ہے وہ تعداد۔ میرے بھائیو، تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، منسٹری کے دعات ہیں، خطباء ہیں، مقررین ہیں، ہے کہ نہیں؟ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے باحثین ہیں، بڑے بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں، اچھے اچھے مصنفین ہیں، کام کر رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ چند لوگوں پر سعودی حکومت نے شکنجہ کسا ہے، بقیہ سب تو کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جن پر کسا ہے وہ دعات ہیں، لیکن دعات ضلالت ہیں، دعات ہدایت۔ یہ ہے مسئلہ اصل میں۔ ان بقیہ پر شکنجہ کیوں نہیں کستی سعودی حکومت؟ اتنی بڑی تعداد کام کر رہی، ان پر شکنجہ کیوں نہیں کستی؟ اس لیے کہ وہ سنت کے دعات ہیں، وہ ہدایت کے دعات ہیں، وہ خالص قرآن اور نبی کی سنت، صحابہ کا جو منہج تھا، طریقہ تھا، اس کے داعی ہیں، اس کی طرف امت کو بلا رہے ہیں، اس لیے ان پر شکنجہ نہیں کستی ہے، اس لیے کہ وہ تو مطلوب ہے، اسی لیے ملک قائم ہوا، اسی لیے دنیا زمین آسمان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اسی لیے انبیاء بھیجے، اسی لیے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اسی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اسی کے لیے سارا نظام قائم ہوا ہے۔ اس پوری دنیا کے قیام کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کی سنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر چلنے کا جو راستہ ہونا جس پر چلنا مطلوب ہے، اسی پر چلا جائے۔ اس نظام کو، اس سسٹم کو بحال کیا جانا چاہیے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے، نکتہ یہ ہے، شیخ جمال نے یہاں پر وضاحت سے کہہ دیا کہ جن پر شکنجہ کستی ہے وہ دعات ہدایت نہیں ہے، وہ دعات ضلالت ہیں، گمراہی کے داعی ہیں، ضلالت پھیلاتے ہیں، منہج سلف کے مخالفین ہیں وہ، جن پر یقیناً سعودی حکومت شکنجہ کستی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکومت کو ہماری اور اسلام کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھا آپ نے فکر اور نظریہ اور منہج سے کس طرح سے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ حکومت، جس حکومت کو ایک طبقہ کہتا ہے کہ دین کی دشمن ہے، دعات پر سختی کرتی ہے، اسی حکومت کے بارے میں اس منہج کو دیکھو جو قرآن و سنت کا منہج، صحابہ کرام کا، سلف امت کا منہج ہے۔ وہ علماء کہہ رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو قائم و دائم رکھے، اسلام کی جانب سے، ہماری جانب سے، اور سارے اسلام کی جانب سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں فکر اور منہج کا اختلاف۔ آدمی حق و باطل اور باطل کو حق بنا دیتا ہے، جو سراپا سراہنے کی چیز ہے، سراپا پذیرائی کی چیز ہے، سراپا حوصلہ افزائی کی چیز ہے، سراپا دعاؤں کی چیز ہے، اسے پورے طور پر منفی بنا کر کے پیش کرنے کا کام کرتی ہے۔ اب یہ ہیں کون لوگ؟ لیکن یہ ہیں کون لوگ؟ کبھی کبھی ساری صفات بیان کرنے کے بعد نام کی وضاحت بھی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے لوگ ہیں کون جو کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت دین کی دشمن ہے؟ کس کور چشم سے وہ دیکھ رہے ہیں، کس ٹیڑھی نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں دشمن نظر آ رہی ہے سعودی حکومت، دین کی دشمن، دعات کی دشمن نظر آ رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بار بار پڑھا ہے، جن کے بارے میں بار بار وضاحت ہوتی رہی ہے۔ یہ فرقہ الاخوان المسلمون کے لوگ ہیں، یہ اخونجی ہیں جنہوں نے یہ بات بار بار کہی ہے 1948-50 سے لے کر، اور اس کے پہلے سے بھی، لیکن 48-50 کے بعد سے لے کر کے آج تک سارے وسائل کا استعمال کر کے یہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ خوارج اور یہ جو اخوان ہیں، ان لوگوں کا یہ کام ہے، اور بہت ساری تفصیلات ہیں، ان لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ منصوبے ہیں، بہت کچھ ان کے اپنے پلانز ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ اپنے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اس کے بعد اب دیکھیے آگے، اب اس کی بھی تبریر ہونی چاہیے نا، یعنی اس کا بھی وجہ جواز بیان ہونا چاہیے۔ سعودی حکومت نے اگر ضلالت کے داعیوں پر شکنجہ کسا ہے
تو کوئی کہہ سکتا کہ بھائی کیوں، لیکن ہیں تو وہ بہرحال عالم، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کی اپنی ایک عزت ہے، ان کو آپ ہے نا سزائیں دیں یا آپ اس کو جیل میں ڈال دیں، اس کو آپ روپوش کر دیں مثال کے طور پر، یا آپ سختی کریں، یہ بھی تو غیر مناسب ہے نا۔ اگر آپ کو ان سے کوئی اختلاف بھی ہے تو بھی آپ کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ علماء بہرحال علماء ایسا کہنے والے بھی آ سکتے ہیں، تو اس کا وجہ جواز، اس کی بھی حقیقت جاننا ضروری ہے۔ تو شیخ جمال بن فریحان چونکہ بہت پختہ علم کے مالک تھے، یہ 2 سال پہلے رمضان میں وفات ہوئی ان کی، تو شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ یہ سلفیت کے بہت بڑے علمبرداروں میں سے ہیں، اور بہت غیور سلفیت کے بہت غیور عالم اور دائی گزرے ہیں۔ ان کی کتابیں آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے، ساری چیزیں صراحت کے ساتھ، ساری چیزیں نام بنام، سارے حوالے میرے بھائیو، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، شر کو، انحراف کو، ضلالت کو واضح کرنے میں کسی بھی طرح کی کسی ملامت کا کوئی خوف نہیں۔ خیر، اچھا تو اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اب سعودی حکومت نے یہ کام کیا ہے تو یہ غلط تھوڑی نہ کیا ہے۔ کوئی کہے کہ سعودی حکومت غلط کر رہی ہے، دعات پر سختی کر رہی ہے، تو ایک تو وہ دعات ہدایت کے دعات نہیں ہیں، وہ گمراہی کے دعات۔ دوسری چیز یہ ہے ایسا کرنا بھی چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ مسلمانوں کے حاکم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے، اسی ذمہ داری کو سعودی حکومت ادا کر رہی ہے۔ کیا کہا؟ اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو بلا علم و معرفت کچھ بھی بکنے کی اجازت نہ دے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ ولی امر کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف اور صرف رہن سہن کے قانون بنانا تھوڑی نہ ذمہ داری ہے ان کی۔ صرف اور صرف میرے بھائیوں دنیا مطلب جو رہن انسانی زندگی کے جو رہن سہن ہے اس کے رولز ریگولیشن بنانا نہیں، بلکہ اس سے پہلے کیا ذمہ داری ہے؟ اس سے پہلے ذمہ داری ہے دین کی حفاظت کرنا۔ اسلام 5 چیزوں کے تحفظات کا ضامن ہے، اس میں سب سے پہلی چیز دین ہے جس کی حفاظت کے لیے اسلام آیا ہے۔ اسی لیے جاہلیت کا خاتمہ کیا گیا، شرک و کفر کا خاتمہ کیا گیا۔ پہل روئے زمین پر جو شرک کا کام شروع ہوا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اس قوم کو دوبارہ توحید کے پیغام سنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ تو مشن ہے، یہ تو مشن ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کس کی حفاظت؟ دین کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو جو بھی اس کی مرضی میں آئے اس کو بولنے دے، اس کو بکنے دے، اس کو کہنے دے، اس کو لکھنے دے، اس کو پھیلانے دے، اس کی دعوت دے، اس کا پروپیگنڈا کرے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اور اس کی روک تھام کی ذمہ داری ولی امر کی۔ سعودی حکومت نے اگر ایسے گمراہی کے داعیان پر شکنجہ کسا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، کیونکہ وہ ولی امر ہیں۔ اس پوری مملکت کے سارے جو لوگ ہیں ان سب کے معاملے کی ذمہ دار ہیں، اور ان سارے معاملات میں سب سے اونچا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے تحفظ کے لیے سعودی حکومت یہ کام کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ کہتے ہیں ورنہ، یہ نقطہ یاد رکھیں، یہ سب جملے ایک ایک جملہ، خیر یہ اردو ہے، اصل تو عربی کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ ان جملوں کی عظمت کا احساس ہوگا، یہ تو صرف اس کا ترجمہ ہے، لیکن ہم اردو میں بھی سمجھیں تو آپ کو اس مضمون کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ شیخ جمال کیسے اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی بکنے کی اجازت نہ دے، یہ ولی امر کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ مناہج و مشارب کے اختلاف سے عقائد بگڑ جائیں گے۔ بڑا شور کر رہے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ، عقیدے پر بات ہونی چاہیے، عقیدے پر بات ہونی چاہیے۔ عقیدے سے کون منع کرتا؟ عقیدے پر بات ہو، لیکن بار بار منہج کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ ارے منہج کے بغیر آپ کا عقیدہ بگڑ جائے گا۔ یہ منہج ایسی چیز ہے جو ہر جگہ رچی بسی ہوئی ہے۔ منہج کے بغیر دین اسلام کا کوئی بھی کنارہ آپ کا ثابت قدم نہیں رہے گا، بگڑ جائے گا۔ کیا کہا دیکھا آپ نے؟ کہا مناہج اور مشارب کے اختلاف سے عقائد بگڑ جائیں گے۔ عقیدہ بھی عقیدے کو بھی منہج کی ضرورت ہے، عقیدے کو بھی منہج کی ضرورت ہے۔ عقیدہ کس راستے سے لینا ہے، عقیدہ کون سا بنانا ہے، عقیدہ کیسے بنانا ہے، عقیدہ کیسے رکھنا ہے، کون سا عقیدہ رکھنا ہے، اس کا منہج، اس کا راستہ، اس کا طریقہ، اس کا اصول ضابطہ کیا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔
تو منہج تو ہر جگہ، منہج عقیدے میں، منہج عبادات میں، منہج سیاست میں، منہج تعلیم میں، منہج تربیت میں، منہج رہن سہن میں، ہر جگہ منہج کے بغیر کوئی راستہ، کوئی بھی نقطہ آپ کا کامیابی سے میرے بھائیو ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں مناہج اور مشارب۔ مشارب کیا ہے؟ پہلی بار یہ لفظ آیا ہوگا یا کم آتا ہے یہ لفظ۔ جیسے مسلک، مسالک سنتے ہیں آپ، مسلک چلنے کی جگہ کہتے ہیں، چلنے کا راستہ، مسالک اس کی جمع۔ ایسے مشرب، مشرب کیا ہے؟ مشرب، مشارب، یہ مشرب جمع ہے اسی کی مشارب۔ اور مشرب اصل میں کہتے ہیں پینے کی جگہ، گھاٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ گھاٹ ہوتا ہے جہاں جانور پانی پیتے ہیں یا ہم اور آپ جس جگہ پر پانی پیتے ہیں، تو مشرب یہ ایک لفظ ہے جو اسی مسلک ہی کے قریب قریب معنی میں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو مشرب یعنی کیا مطلب؟ بقیہ اور جو چیزیں ہیں زندگی کی ان میں تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مشرب یعنی ہم نے کچھ کبھی ایک گھونٹ یہاں سے پی لیا، کبھی 2 گھونٹ یہاں سے پی لیا، کچھ یہاں سے پیاس بجھا لیا، کچھ وہاں سے پیاس بجھا لیا۔ تو یہ مشرب بھی وہی ہونا چاہیے جو میرے بھائیوں صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا۔ قرآن سنت نے جو مشرب طے کیا وہی راستہ، وہی مشرب ہونا چاہیے۔ تو ہمیں وہیں سے پینا ہے، وہیں سے غذا لینا ہے، وہیں تو مشرب بھی بہرحال مسلک مشرب دونوں الفاظ قریب قریب معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہی آپ کا راستہ کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مناہج اور مشارب کے اختلاف سے عقائد بگڑ جائیں گے، اس لیے ولی امر کی ذمہ داری ہے کہ کیا کرے؟ اس طرح کے گمراہی کی دعات پر شکنجہ کسے اور روک تھام کرے۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں چنانچہ لوگ بہت قسم کے ہیں۔ اب یہ باتیں میری اپنی معلومات کے مطابق تقریباً 30 سال پہلے، 25 سے 30 سال پہلے کی باتیں، 25 سے 30 سال پہلے کی باتیں ہیں، اور پھر سلسلہ وار کتاب مستقل شائع ہو رہی ہے، چھپ رہی ہے، آج بھی چھپ رہی ہے، بہت سارے ایڈیشن اس کے ہو چکے ہیں۔ شیخ جمال کہہ رہے ہیں چنانچہ لوگ بہت قسم کے ہیں، یعنی داعیوں کی قسم بتا رہے ہیں۔ دعات کیا کہا سوال کرنے والے نے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت دعات کی دشمن، دین کی دشمن ہے اور دعات پر سختی کرتی ہے۔ تو کن دعات پر؟ بہت سارے دعات ہیں بھائی، بہت سارے دعات۔ یہ صوفیت کے دعات ہیں۔ ایک قسم داعیوں کی کون سی ہے؟ صوفیت کی دعوت دے رہے ہیں، صوفیت کی، الہام کی، کشف و کرامات کی، خوابوں کی، منامات کی، قطب کی، غوث کی، ابدال کی، اوتاد کی، نجبہ، مختلف صوفیت، تصوف، صوفیت کے دعات ہیں۔ تو بھئی اب یہ بھی تو دعات ہی ہیں، تو کیا دائی کے نام پر چھوڑ دیا جائے کچھ بھی دعوت دے وہ؟ بھئی صوفیت نہیں چاہیے نا، دعات ضرور ہے لیکن دعات کس چیز کے ہیں؟ ایسے ہی کہتے ہیں یہ روافظ کے دعات ہیں، روافظ کے دعات ہیں، رافضیت پھیلانے کے لیے، رافضیت پھیلا رہے ہیں۔ کیا رافضیت پھیلانے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ امام باڑے بنائے جائیں، اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ شروع سے ہی، جب سے رافضیت اور شیعت کی شروعات ہوئی ہے، ان کی نشاط ہوئی ہے، اسی وقت سے دین کے ساتھ جو تلاوت کیا گیا کہ پورے دین کو ان پنجتن پاک میں سمیٹ کر کے یا ان کے خاندان میں سمیٹ کر کے رکھ دیا گیا، نہ ان کے سامنے انبیاء کی کوئی قیمت ہے، نہ ان کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر کی کوئی قیمت ہے، نہ ان کے سامنے صحابہ کرام، اجلہ صحابہ کرام کی کوئی قیمت ہے۔ سارے صحابہ کرام کی تکفیر کر دیا، سب کے سب کافر قرار دیا۔ کیا رافضیت کے دعات؟ یہ بھی تو دائیوں کی ایک قسم ہے۔ تو کوئی صوفیت کا، کچھ لوگ صوفیت کے دائی ہیں، کچھ لوگ رافضیت کے دائی ہیں، اور یہ تبلیغ کے دعات ہیں۔ اب تبلیغ یہ قرآن و سنت والا تبلیغ نہیں ہے، مطلب ایک فرقے کی طرف اشارہ ہے، جو جماعت تبلیغ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے دائی ہیں۔ اس کے اندر بھی عقائد کا انحراف موجود ہے، ایک دو نہیں، دنیا بھر کے عقائد کے مسائل موجود ہیں، بگڑے ہوئے عقائد ہیں۔ شرک کے اندر شرک اور اس کی جو بہت ساری شکلیں ہیں، اس کے مظاہر آپ کو ان کی تعلیمات کے اندر، ان کی دعوت کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر، ان کے نصاب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بھی دعات ہیں، یہ بھی تو دعات ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں یہ الاخوان المسلمون کے دعات ہیں۔ الاخوان المسلمون، حسن بنا
کی پارٹی کے اور ان کے فرقے کے دعات ہیں جن کا یہی کام ہے، جس کا تذکرہ چل رہا ہے، سوال جس پر چل رہا ہے، خاص طور پر سوال جس پر چل رہا ہے، انہوں نے سوال تو اپنے بارے میں کیا ہے، خاص سوال تو اپنے بارے میں کیا ہے کہ دین کی دشمن ہے، ہم جو دین چاہ رہے ہیں اس کا سپورٹ نہیں کرتی ہے، ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کا سپورٹ نہیں کرتی ہے، ہمارے خلاف ہم پر شکنجہ کستی ہے۔ لیکن شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ یہ دعات کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان دعات کے اندر ایک دعات تو یہی لوگ ہیں الاخوان المسلمون کے دعات، دوسرے صوفیت کے دعات ہیں، رافضیت کے دعات ہیں، جماعت تبلیغ کے عقیدے نظریات کے تصوف بھی اس کے اندر موجود ہے، اس کے بھی دعات ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو سلسلہ تصوف ہے پورے طور پر جماعت تبلیغ کی تعلیم میں شامل ہے، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، یہ سب پورے طور پر ان کے عقیدے کا حصہ ہے اور اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ سیاست کے دعات ہیں، ایسے بھی تو دائی ہیں جن کو نفرت ہے آپ کے درس حدیث سے، جن کو نفرت ہے آپ کے درس قرآن سے، درس حدیث سے، جن کو نفرت ہے درس فقہ سے، درس عربی زبان سے نفرت، علوم شریعت کا درس ان کو نہیں، ان کو سیاست کے دروس ہونا چاہیے، اخباروں کی رپورٹ یہ ہے، فلاں ملک نے یہ فیصلہ کیا ہے، فلاں ملک نے اس طرح کی میٹنگیں چل رہی ہیں اور وہ داخلی ہے اور وہ خارجی، اس طرح کی ساری یہ سیاست کے سارے مسائل، یہ سیاست کے بھی دعات ہیں جن کو جس چیز کو انہوں نے کیا نام دیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والے سوال میں غالباً آیا تھا یا اور پہلے بھی آ چکا ہے، فقہ الواقع، فقہ الواقع، واقع کی فقہ، کرنٹ حالات کا علم۔ کرنٹ حالات کا علم تو کیا سیاست ہی کرنٹ حالات ہیں؟ کرنٹ حالات میں مسلمانوں کے عقیدے کی حالت کیوں نہیں، مسلمانوں کی ایمان کی حالت کیوں نہیں، مسلمانوں کی بدعت کے حالات، سنت کی حالت یا بدعت کی حالات کیوں نہیں، مسلمانوں کے اعمال کی حالات کیوں نہیں، یہ سب حالات پر بات کیوں نہیں، اس کا حل کیا ہے، اس پر کیوں نہ بات کی جائے کہ اسلام میں ان کے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ کیوں صرف اور صرف فقہ الواقع سے مراد سیاست ہے؟ شیخ صالح فوزان جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، شیخ صالح فوزان حافظ اللہ سے بعد میں بھی بہت سارے سوالات ہوئے، آج بھی بہت سارے سوالات ان سے ہو رہے ہیں، لیکن وہ امت کا فقیہ، ان کے جوابات سن کر کے آپ حیران ہو جائیں گے، کتنی گہری نظر، کتنی بصیرت، عقیدے، منہج اور امت کے حالات حاضرہ سے کتنی گہری وابستگی اور ان فتنوں پر کتنی گہری نظر، آپ کو حیرانی ہوگی اس امام کی باتیں سن کر کے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں الفقہ الواقع کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ لفظ ہم نے کبھی سلف کے یہاں نہیں سنا ہے، یہ اصطلاح بھی ایک نئی اصطلاح ہے جس کو آج کل کے لوگوں نے ایجاد کیا ہے، ورنہ فقہ الواقع کیا ہے؟ ہر دور میں جو امت کے ایمان و عقیدے اور عمل کے حالات تھے وہ فقہ الواقع ہے، ہر دور میں۔ اس دور میں امت کے جو ایمان عقیدے کا فساد ہے، عمل کا فساد ہے، وہ واقع ہے، کرنٹ حالات ہے، اس کی فقہ یعنی اس کی باریکیوں کو سمجھنا اور اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر زمانے کی بات ہے، ہر دور کی بات ہے، ہر علاقے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں یہ فقہ الواقع ہے، لیکن آج ایک نئے معنی میں فقہ الواقع کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اصطلاح ہم نے کبھی بھی نہیں سنی تھی کہ فقہ الواقع کا مطلب سیاست، فقہ الواقع کا مطلب دنیا داریاں ہیں، ملکوں کے حالات، ان کی جنگ، ان کے جدال، ان کی مصالحتیں، ان کے عہد و پیمان، ان کی میٹنگیں، ان کے معاہدے، ان تمام چیزوں سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ وہ جس کا کام ہے وہ کریں گے۔ لیکن دعات جو ہیں وہ تو علم کے دعات ہیں، قرآن کے سنت کے دعات ہیں، ان کی ذمہ داری الگ ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں یہ تکفیر کے دعات ہیں وغیرہ وغیرہ، 4-5 چیزوں کا نام شیخ نے لے لیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری راہیں ہیں جن راہوں کے دائی موجود ہیں۔ تو دائی تو بہت سارے ہیں، تو کیا ان سارے دائیوں کو چھوڑ دیا جائے اس نام پر کہ یہ دائی ہے؟ ان سارے دائیوں کو اپنے حالات پہ چھوڑ دیا جائے، جس چیز کی بھی وہ دعوت دینا چاہے دعوت دے؟ تو مملکت سعودی عرب کی بنیاد تو توحید پر، سنت پر ہوئی ہے، اس مشن کے لیے یہ سب میں قاتل ہیں، ان سب کی روک تھام ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سعودی حکومت اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ دعات پر سختی کرتی ہے، کیوں نہ سختی کرے؟ یہ گمراہی کے دعات ہیں، یہ رافضیت کے، یہ خارجیت کے، یہ اخوانیت کے، یہ بدعات کے، یہ تکفیر کے، یہ سیاست کے، اسی کے دائی ہیں، تو ان پر روک تھام ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
کہتے ہیں اب اگر ان سبوں کو اجازت دے دی جائے، اتنے سارے دعات ہیں بھائی، اتنے سارے دائی ہیں، ان سارے دعات کو اگر اجازت دے دی جائے تو ملک کی کیا درگت بن جائے گی۔ یہی حال ہوگا جو ہمارے یہاں ہے کہ نہیں؟ اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے، کیونکہ بہت کچھ وہاں اور بھی وسائل ہیں، مالی وسائل ہیں، میڈیا کے وسائل ہیں، طاقت اور زیادہ ہے، جدید حالات سے زیادہ انہیں مضبوطی حاصل ہے۔ اس سے برا حال ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے بھائیو؟ تو اسی لیے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب آپ کہتے ہیں کہ دعات پر سختی کرتی ہے حکومت، تو دعات اگر ان ایسے دعات پر سختی نہ کرے، ان سب کو اجازت دے دے کہ سب تبلیغی اپنا کام کرے، اخوانی اپنا کام کرے، رافضی اپنا کام کرے، سیاسی تکفیری اپنا کام کرے، اخوانی اپنا کام کرے، سارے لوگ اپنا اپنا کام کریں، سب کو اجازت دے دی جائے تو ملک کا کیا حال ہوگا بھائی؟ فرقہ بندی اور انتشار اور مطلب خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یہ صورتحال ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سلامتی اور عافیت چاہتے ہیں۔ اخیر میں کہتے ہیں کیا ان لوگوں کو شرعی، اس نقطے پر غور کریں، یہ ایک دعوت فکر ہے، ساری بات سعودی عرب پر ہو رہی ہے نا، سعودی عرب کے کنارے کنارے بہت سارے ممالک ہیں، ان تمام ملکوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ وہاں کیا چل رہا ہے اور وہاں کی حالت کیا ہے، اور سعودیہ میں کیا پابندی لگائی جا رہی ہے، تو وہاں کی حالت، وہاں کا امن و امان، وہاں کی سلامتی کیسی ہے؟ ایک جملے میں ایک فکر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ یہ سوال کرنے والے جن لوگوں کے بارے میں سوال کیا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں دعات، سارے جو نام لیا گیا، کہتے ہیں کیا ان لوگوں کو شرعی اصول و ضابطے کے بغیر آزادی رائے اور آزادی کلام بولنے کی پرمیشن، آزادی، اس نام پر بعض پڑوسی ممالک میں، ہمارے پڑوسی ممالک نہیں، سعودی عرب کے پڑوسی ممالک، کہتے ہیں پڑوسی ممالک میں جو لاقانونیت جنم لے رہی ہے، کیا یہ انہیں بھا رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے؟ بتائیں بھائی، سعودی عرب میں سختی ہو رہی ہے تو مشکل لگ رہی ہے، لیکن پڑوسی ملکوں کے اندر کیا قانون چل رہا ہے، کیسی لاقانونیت ہے، کیسا اندھا نظام ہے، کیسی منمانی ہے، وہ جو کچھ چل رہا ہے پڑوسی ملکوں میں، کیا وہ انہیں دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے، بھا رہا ہے؟ بتائیں، اگر ویسے ہی چاہ رہے ہیں تو یہ سب یہاں بھی ہو جائے گا، وہ اچھا لگ رہا ہوگا تو یہاں بھی وہی حال ہوگا، اگر یہ اس طرح کی باتیں کریں گے اور دعات پر سختی، ہدایت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی کے دعات پر سختی نہیں کی جائے گی، ان بدعات کی روک تھام نہیں کی جائے گی، ان کی دعات پر شکنجے نہیں کسے جائیں گے، تو وہی حال ہوگا جو دیگر ممالک کا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سعودی حکومت کے ولاة اور وہاں ان کے وزراء، وہاں کے علماء کو اللہ تبارک و تعالی خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل انہیں قائم و دائم رکھیں۔ ان کے ہاں یقیناً کمیاں ہیں، انسان ہیں وہ، لیکن اصولوں میں، منہج میں، عقیدے میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی مثال آپ ہیں روئے زمین کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید حوصلے سے اس مشن کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کمیوں کو، خامیوں کو مزید اصلاح کرنے کی، اس کو دور کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا حامی ہو، ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں کے جو علماء ہیں وہ علم میں، اخلاص میں، للہیت میں، خیر خواہی میں، اور دنیا کے اندر اسلام اور غیروں کے حالات پر جو نظر ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں میں ہم سے سب سے الحمدللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔